Assalamualaikum viewers, welcome back to my YouTube channel. I am Aisha Umar and hope so آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور خوشحال ہوں گے اور اپنی زندگی اچھے سے گزار رہے ہوں گے۔ چل کرو یار، موڈ آن کرو اور ہیوی خوش رہو ہمیشہ۔ ہوپ سو آپ کا ابھی تک ہمارا سفر تم سے تم تک اور احساس محبت جو ابھی چل رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہوگا، اور اس کے علاوہ ادھورا ساتھ جو لوگ ٹوٹی ہوئی محبت کو پہچانتے ہیں اور اسے پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہمارا ادھورے ساتھ کا ناول پڑھ سکتے ہیں، آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا۔ اور اب ہم اپنے اگلے پڑھتے ہیں چیپٹر کی طرف۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ ایان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، پھر سنجیدہ ہو گیا۔ ایان نرمی سے، ٹھیک ہے مگر شام کو وقت پہ آ جانا، آج ڈنر میرا دل کر رہا ہے تمہارے ہاتھ سے بنے کھانے کا۔ نیدا نے جھٹ سے دروازہ کھولا اور نکل گئی، مگر اس کے کانوں کی لویں سرخ ہو چکی تھی۔ سحر ہنستی مسکراتی ایان کے پاس آئی۔ سحر نازک انداز میں، ایان آج آپ پہلی بار میرے ہاتھ کی کافی پئیں گے، خوش نصیب سمجھے خود کو۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کپ اس کے سامنے رکھ دیا۔ ایان بھی مسکرا دیتا ہے، مگر اس کی نظر ایک لمحے کے لیے کمرے کے کونے میں کھڑی نیدا پر پڑتی ہے، جو ہاتھ میں فائل تھامے مگر نگاہوں سے سحر کو جلا دینے والے انداز سے دیکھ رہی تھی۔ نیدا دل ہی دل میں، کیا ضرورت تھی اتنا قریب جانے کی، اور یہ سحر بھی حد سے بڑھ رہی ہے۔ سحر چھیڑتے ہوئے، ایان مجھے آج صرف آپ کی کمپنی چاہیے لنچ میں، ڈیل؟ ایان کچھ کہنے ہی لگتا ہے کہ نیدا آگے بڑھ کر میز پر فائل رکھ دیتی ہے۔ نیدا ٹھنڈی مگر قابو آواز میں، سر یہ آپ کی رپورٹس جیسا آپ نے مانگی تھی۔ ایان اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ وہ خاموش ناراض ہے، صرف اسے ہی نظر آ رہا ہے، اور نیدا کے لب خاموش ہیں لیکن آنکھیں بول رہی ہیں۔ ایان کا کیبن، نیدا فائل واپس لینے آتی ہے، نیدا نظر انداز کرتی ہے، نیدا اندر داخل ہوتی ہے اور چہرہ سپوٹ آواز میں، ٹھنڈی، نیدا یہ اپروول سائن کر دیں، مجھے اور بھی کام ہے۔ ایان فائل لیتا ہے، دستخط کرتا ہے اور پھر نرمی سے بولتا ہے، ایان مسکراتے ہوئے، اتنی جلدی؟ آج تو فائل سے زیادہ آگ آنکھوں میں ہے، کوئی جلا تو نہیں رہا آپ کو؟ نیدا چپ رہتی ہے، بس نظروں سے بچتی ہے۔ ایان کرسی سے اٹھتے ہوئے، ویسے جب آپ ناراض ہوتی ہیں نا تو اور بھی پیاری لگتی ہیں۔ نیدا فوراً پلٹتی ہے، نیدا تیز لہجے میں، آپ کو سب کچھ مذاق لگتا ہے؟ ایان مسکرا کر قریب آ کر آہستہ سے، بس آپ کا غصہ، کیونکہ پتہ ہے یہ صرف میرے لیے ہوتا ہے۔ نیدا کا دل زور زور سے دھڑکتا ہے، وہ پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھتی ہے۔ ایان پیچھے سے، ویسے لنچ صرف میرے ساتھ ہے نا آج، سحر کو منع کر دوں؟ نیدا بنا مڑے کہتی ہے، نیدا مجھے فرق نہیں پڑتا، جس کے ساتھ چاہیں جائیں۔ ایان آہستہ سے، بس پھر میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، کیونکہ فرق صرف مجھے پڑتا ہے، آفس کا کیفے ایریا اور دوپہر کا وقت۔ ایان نے پوری ٹیم کو میسج کر دیا، آج سب کا لنچ میرے ساتھ، میٹنگ روم میں حضور خاص بھی تشریف لائیں گی۔ نیدا جو اپنی میز پہ چپ چاپ کام کر رہی تھی، میسج پڑھ کر جھٹک گئی، دل میں بڑبڑائی، یہ بھی کوئی طریقہ ہے، سب کے سامنے مجھے یہ مجبور کر رہے ہیں۔ مگر نہ جانے کیوں قدم خود بخود میٹنگ روم کی طرف بڑھنے لگے۔ منظر بدلتا ہے، میٹنگ روم
ٹیبل سج چکی تھی، سب لوگ بیٹھے تھے، مگر ایان کی نظر مسلسل دروازے پہ تھی۔ جیسے ہی ندا اندر داخل ہوئی، ایان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ایان سب سے بلند آواز میں، لو بھائی، میڈم بھی آ گئی، اب شروع کرتے ہیں۔ ندا نظریں چاہتی ہوئی اس کے سب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ایان کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور آہستہ سے جھک کر بولا، ایان نرمی سے، صرف ندا کے لیے۔ گائز، یہاں پہ میں آپ کو کہوں گی کہ جو لوگ وہ آرام سے پڑھتے ہیں نا، مجھ سے پتہ نہیں کیوں نہ میں آرام سے بول سکتی ہوں، نہ میں آرام سے پڑھ سکتی ہوں، تو کوشش کرتی ہوں کہ میں آرام سے ایک ایک لفظ ٹھہر کے پڑھوں، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھ سے ہوتا نہیں ہے۔ اس کے لیے اگر آپ کو برا لگے تو آئی ایم سوری۔ ایان نرمی سے، صرف ندا کے لیے، جب آپ میرے ساتھ نہ بیٹھیں تو کھانے میں ذائقہ نہیں آتا۔ ندا نے سر جھکا لیا، مگر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ایان سے چھٹی نہ رہی۔ ایان سب سے، ویسے آج کا لنچ صرف اپریسیشن لنچ نہیں بلکہ ہماری ٹیم کی جان کے آنر میں ہے۔ سب نے ندا کی طرف دیکھا۔ ندا نے بامشکل ہنسی چھپائی، دل میں صرف ایک جملہ گونجا، یہ شخص بس دل چوری کر لیتا ہے۔ میٹنگ روم، لنچ ختم ہو چکا ہے، سب جا چکے ہیں۔ ندا اپنی پلیٹ سمیٹ رہی تھی جب ایان اسے آواز سے چونکا دیا۔ ایان نرمی میں، سب جا چکے ہیں پر تم ابھی تک گئی نہیں۔ ندا نظریں نیچے کیے ہوئے، میں بس جا ہی رہی ہوں۔ ایان آہستہ سے اس کے قریب آیا، نرمی سے ندا کے ہاتھ سے پلیٹ لی اور میز پر رکھی۔ ایان آہستہ، ندا، مجھے تمہارے ساتھ 2 منٹ صرف خاموش بیٹھنے کا دل کرتا ہے، دن اچھا ہو جاتا ہے۔ ندا کا دل زور سے دھڑکنے لگا، پر چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے بولی، یہ سب آفس میں کہنے والی باتیں نہیں ہوتی مسٹر ایان۔ ایان مسکرایا، پھر آہستہ سے ندا کے قریب ہوا اور ایک ہاتھ سے کرسی کھینچ کر اس کے بالکل پاس بیٹھ گیا۔ ایان آہستہ شرارت سے، پتہ ہے، سب کے سامنے تم جتنا مجھے اوائڈ کرتی ہو نا، اتنا ہی مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ تم صرف میری ہو۔ ندا نے نظریں چرائی، دل تو خوش ہو رہا تھا پر زبان سخت۔ آپ کو ہر بات گھما کر مجھے شرمندہ کیوں کرتے ہیں؟ ایان نے مسکرا کر نرمی سے ندا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے بولا، میں تمہیں شرمندہ نہیں، خاص محسوس کروانا چاہتا ہوں مسز ایان۔ ندا کا چہرہ گلابی ہو گیا، وہ جلدی سے اپنا ہاتھ چرا کر بولی، بس بہت ہو گیا، مجھے کام ہے۔ وہ تیزی سے نکلنے لگی تو ایان کی آواز پیچھے سے آئی، ندا رکی، پلٹی نہیں۔ ایان مدھم آواز میں، آج شام صرف میرے لیے تیار ہونا، شوہر ہوں تمہارا، حق تو بنتا ہے۔ ندا تیزی سے چل دی، مگر چہرے پر مسکراہٹ چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ پرشکوہ ریسٹورانٹ، ٹیبل پر صرف ندا بیٹھی ہے، ایان ابھی پہنچا نہیں۔ ندا ہلکی سی سلکی بلو ڈریس میں بیٹھی ہے، چہرے پر خفگی اور آنکھوں میں انکہی باتیں۔ ایان تھوڑا لیٹ آتا ہے، جیسے ہی اسے دیکھتا ہے رک کر گہری سانس لیتا ہے، سوری۔ ایان نرمی سے، کاش تم جانتی تم خفا ہو کر بھی اور حسین لگتی ہو۔ ندا نظریں نیچے کیے بولی، اپنی باتوں سے متاثر کرنا بند کریں مسٹر ایان۔ ایان بیٹھ جاتا ہے، اس کی آنکھیں ندا کے چہرے سے نہیں ہٹتی۔ ایان، تم آئی تو ہو، اس کا مطلب ابھی بھی مجھے سنا جا سکتا ہے۔ ندا نے چمچ سے پلیٹ پر کھیلتے ہوئے، میں آئی ہوں پر شاید دل سے نہیں، اور آئندہ ایسی دعوتوں سے گریز کریں، سب کے سامنے ضرورت سے زیادہ اپنائیت دکھانا اچھا نہیں ہوتا۔ ایان سے ڈھنڈا ہو کر، ایان
یہ بات صرف آفس کے پروفیشنلزم کے لیے تھی یا کسی اور کے لیے بھی؟ ندا نے ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد آہستہ سے کہا، بس اتنا جان لیں، ہر کوئی آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا، ہر مسکراہٹ کے پیچھے صاف نیت نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کی نظروں میں آپ صرف میرے نہیں رہتے۔ ایان کی آنکھوں میں شرارت تھی، پر اب سنجیدگی چھا چکی تھی۔ وہ ندا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، ندا، تم جتنی باتیں باتوں کو چھپاتی ہو نا، اتنا ہی صاف دکھائی دیتی ہے۔ اگر تم سحر کی حرکتوں سے فرق پڑتا ہے تو اسے یوں مینشن کیوں کر رہی ہو؟ نہیں پڑتا تو اسے یوں مینشن کیوں کر رہی ہو؟ ندا چونکی، تھوڑا جھجکی، پھر بولی، میں مینشن کر رہی ہوں کیونکہ آپ مینشن ہونے کے قابل ہیں، کسی کے لیے بھی۔ ایان ہلکا سا جھک کر اس کے قریب بولا، اور میں صرف تمہارے لیے قابل ہونا چاہتا ہوں، اور یہ بات تم جتنی مان لو اتنا اچھا ہوگا۔ ندا نے نظریں چرا لیں مگر چہرہ سرخ ہو گیا۔ ایان مسکرا کر، ویسے تمہاری یہ چھپی ہوئی جیلسی مجھے بہت عزیز ہے۔ ندا غصے سے اٹھتی ہے، آپ کو ہر بات میں مذاق ہی لگتا ہے۔ ایان پیچھے سے نرمی سے بولتا ہے، نہیں مسز ایان، تم میری سنجیدگی ہو، بس تمہیں منانے کا انداز تھوڑا شرارتی ہے۔ نائٹ ڈرائیو، کار کا اندرونی منظر، آسمان پر چاندنی، شہر کی روشنیاں دھندلی سی۔ ایان نے ندا کو بغیر کچھ کہے کار میں بٹھایا۔ ندا خاموش تھی، پر اندر اندر سب کچھ چل رہا تھا۔ ایان نرمی سے، کبھی کبھی دل چاہتا ہے تم یوں ہی ناراض رہو تاکہ تمہیں منانے کا بہانہ رہے۔ ندا نے ہلکی سی آنکھوں پر کٹار چمکائی، اور کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ ایان مسکرایا، آہستہ سے گاڑی کے شیشے نیچے کیے، رات کی ٹھنڈی ہوا اندر آئی۔ ایان، تمہیں ناراض دیکھ کر دل عجیب سا ہو جاتا ہے، تمہاری خاموشی چیخنے لگتی ہے۔ ندا نے پہلو بدلا، چہرہ کھڑکی کی طرف کر لیا تاکہ ایان اس کے چہرے کا رنگ نہ دیکھ سکے۔ ندا مدھم لہجے میں، کبھی کبھی کچھ باتیں زبان سے نہیں کہی جاتی، پر دل چیخ چیخ کر بتاتا ہے، بس آپ کو سنائی نہیں دیتی۔ ایان نے ایک دم بریک لگائی۔ ندا گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ ایان سنجیدگی سے، اب سنائی دے رہا ہے مسز ایان، ہر سانس میں، ہر نظر میں صرف تم ہو۔ سحر کی بات صرف تمہیں تنگ کرتی ہے، مجھے نہیں، کیونکہ میرے لیے صرف ایک ہی عورت کی حسد قیمتی ہے۔ واو! ندا خاموش رہی، پر اس کے گالوں کی سرخی اس کا راز کھول چکی تھی۔ ایان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما، چلو مان لو تم جلتی ہو، اور جلتی ہوئی ندا خطرناک حد تک حسین لگتی ہے۔ ندا نے ہاتھ چھڑایا مگر ہنسی روک نہ سکی۔ ندا، بس کریں مسٹر ایان، یہ سب باتیں صرف دل جیتنے کی چالیں ہیں۔ ایان جھک کر آہستہ بولا، نہیں مسز ایان، یہ دل تو کب کا ہار چکا ہے، بس اب تم جیت لو۔ رات کا وقت، لاؤنج میں ہلکی روشنی۔ ندا صوفے پر بیٹھی، چہرے پر خاموشی، آنکھوں میں خفگی۔ ایان کچن سے 2 کافی کے مگ لیے آتا ہے، ایک ندا کے سامنے رکھتا ہے، خود قریب بیٹھتا ہے۔ ایان نرمی سے، لگتا ہے آج کی کافی میں چینی کم ہے، ویسے ہی جیسے تمہارے لہجے میں مٹھاس غائب ہے۔ ندا نے اس کی طرف ایک نظر ڈالی مگر خاموش رہی۔ ایان، بس اتنا بتا دو، سحر سے بات کرتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں جو آگ تھی وہ میرے لیے تھی یا اس کے لیے؟ ندا نے رخ موڑ لیا، دل میں طوفان تھا اور لبوں پر چپ۔ ندا مدھم مگر واضح آواز میں، سب کے ساتھ ایک سا رویہ مت رکھا کریں ایان، سب کی نیتیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ایان گہری سانس لیتے ہوئے، تمہاری حسد میں چھپی ہوئی محبت صاف نظر آتی ہے ندا،
بس تم ہی ہو جو اسے چھپانے میں لگی ہو۔ ندا نے چائے کا مگ اٹھایا مگر ہاتھ ہلکا سا کانپ گیا۔ ایان نے وہ لمحہ محسوس کیا، تھوڑا جھک کر بولا، مسز ایان، مجھے سب سمجھ آتا ہے، تمہاری ناراضگی، تمہاری چپ، تمہاری وہ نظروں کی شکایت، سب۔ ندا چہرہ جھکا کر، آپ کو سب پتہ ہوتا ہے پھر بھی آپ جان بوجھ کر انجان بنتے ہیں۔ ایان مسکرا کر، کیونکہ تمہاری شرارتوں سے پیار ہے، تمہاری جلن سے عشق ہے اور تم سے نکاح شدہ جنون۔ واقعی واو، گلی فٹ۔ ندا نے سر اٹھا کر ایان کی طرف دیکھا، کچھ کہنے لگی مگر لفظ پھنس گئے۔ ایان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما، ناراض رہنے کا پورا حق ہے تمہیں، مگر یہ دل تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ رات کا وقت، کمرے میں ہلکی سی زرد روشنی، ندا بیڈ پر بیٹھی، لیپ ٹاپ کو گود میں، چہرے پر سنجیدگی۔ ندا اپنی فائلز کھولے کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ ایان واش روم سے نکلا، بال تولیے سے سکھاتا ہوا، سیدھا ندا کے پاس آیا۔ ایان نرمی سے مگر تھوڑے شوخ انداز میں، اب بس بھی کر دو مسز ایان، تمہاری فائلز تم سے زیادہ تمہاری توجہ لے رہی ہیں۔ ندا نے بنا دیکھے جواب دیا، کل کی میٹنگ کے لیے پریزنٹیشن مکمل کرنی ہے۔ ایان مسکرایا، اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ لیا اور آہستہ سے سائیڈ ٹیبل پر رکھا، ساتھ رکھے نوٹس بھی اٹھا کر بند کیے۔ ندا حیرت سے، ایان یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایان اس کے قریب جھکتے ہوئے، کام کا وقت ختم، اب میرا وقت شروع۔ وہ ندا کو آہستہ سے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، ندا کے احتجاج سے بے پرواہ اسے اپنی باہوں میں لے کر لیٹ جاتا ہے۔ ایان سرگوشی میں، اٹس سلیپنگ ٹائم مسز ایان۔ ندا تھوڑی جھجکتی ہے، پھر چہرہ تھوڑا سا چھپاتی ہے۔ ندا مدھم آواز میں، آپ کی یہ حرکتیں مجھے اچھی نہیں لگتی۔ ایان مسکرا کر، اچھی تو لگ رہی ہیں، بس تسلیم نہیں کر رہی ہو۔ ندا نے منہ دوسری طرف کر لیا، وہ ہنسی دبانا مشکل ہو گیا۔ ایان اس کے کان کے قریب آ کر آہستہ سے کہتا ہے، کل تمہارے خواب میں بھی آؤں گا، تیاری رکھنا مسز ایان۔ ندا نے تکیے میں منہ چھپا لیا اور دل میں بس ایک ہی دعا کی، اللہ جی، اس شخص سے دل نہ لگتا تو زندگی کتنی آسان ہوتی۔ دفتر کا دن، ندا اپنی میز پر بیٹھی کام میں مگن، اچانک اس کے فون کی آواز آتی ہے، اسکرین پر ایان کا نمبر دکھائی دیتا ہے۔ ندا فوراً فون کو نظر انداز کرتی ہے اور ای میلز میں مصروف ہو جاتی ہے۔ ندا اپنے آپ سے، بس اب تنگ نہ کرو۔ اسی دوران دفتر کا اسٹاف اور کچھ مینیجر ایکسچینج میں بات کر رہے ہیں۔ ندا کی توجہ اچانک ان کی باتوں کی طرف جاتی ہے۔ ایک مینیجر بہت آہستہ سے، کیا تمہیں پتہ ہے سر، ایان نے سحر گروپ کے ساتھ کام ختم کر دیا، بس ایک پیغام بھیجا اور سب کچھ بند ہو گیا۔ ندا حیرانی سے، کیا؟ لیکن کیوں؟ یہ تو بڑی خبر ہے۔ مینیجر، سننے میں آیا ہے انہوں نے اس گروپ کے ساتھ مکمل طور پر اپنا رشتہ ختم کر دیا، اور تمہیں معلوم ہے جب ایان سر کچھ کرنے کا فیصلہ کریں تو وہ بس کر گزرتے ہیں۔ ندا کے دماغ میں ایک سوال اٹھتا ہے، یہ سب کیسے ہوا؟ وہ خود ہی سوال کرنے لگتی ہے۔ ندا آہستہ سے، اپنے آپ سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو ابھی تک ایان کے اس کے بارے میں کچھ نہیں سنا، اور وہ مجھے بتائے بغیر ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اسی لمحے ایان کا میسج آیا۔ ایان میسج، مسز ایان، سحر گروپ کا لنک اب ختم کر دیا ہے، تمہیں اس کے بارے میں
کل بتاؤں گا۔ ندا حیران ہو کر محسوس کرتی ہے یہ کیا تھا۔ ایک اور مینیجر آگے آ کر آپ کو پتہ ہے سر ایان کے فیصلے بہت جلدی ہوتے ہیں۔ ندا چپ رہ کر ہاں پتہ ہے دل میں سوچتے ہوئے یہ کیا ہو رہا ہے، کیا یہ سب میری وجہ سے تو نہیں؟ رات کا وقت، گھر کا لاؤنج، ہلکی ہلکی روشنی، باہر بارش ہو رہی ہے۔ ندا اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ ایک فائل میں کچھ نوٹس لکھ رہی ہے۔ آنکھوں میں تھکن اور چہرے پر ناراضگی صاف دکھائی دیتی ہے۔ ایان آہستہ آہستہ قدموں سے اندر آتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا کپ ہے۔ ایان مسکراتے ہوئے اس کے قریب آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ بس کریں میڈم، اتنا کام کرنے سے خوبصورتی متاثر ہو سکتی ہے۔ ندا بغیر دیکھے سرد لہجے میں ضروری کام ہے، ڈسٹرب نہ کریں۔ ایان لیپ ٹاپ اور فائل آہستگی سے بند کرتے ہوئے بس بہت ہو گیا، اب میری باری ہے تمہاری ناراضگی کو منانے کا۔ ندا چہرہ موڑتی ہے کسی سے بھی بات کیے بغیر لنک ختم کر دینا، کیا یہ صحیح ہے؟ ایان نرمی سے میں اپنی مسز کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا، نہ ہی ان کی آنکھوں میں دکھ۔ ندا کچھ بولنے لگتی ہے مگر وہ چپ ہو جاتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، تمہیں کچھ بتانا ہوتا ہی نہیں۔ ایان قریب آ کر آہستہ سے اس کا مجھے لگتا تھا تمہیں برا لگے گا اور مجھے تمہاری ناراضگی برداشت نہیں۔ ندا تو چھپانا بہتر سمجھا۔ ایان شرارت سے ویسے بھی وہ سحر بہت بک بک کرتی ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے۔ مسکرا کر آگے جھکتا ہے اور مجھے شور سے نفرت ہے سوائے تمہارے۔ ندا نرمی سے نظریں نہیں ملاتی، تمہیں پتہ بھی ہے صرف میرے دل میں کیا چلتا ہے؟ ایان اس کا چہرہ تھوڑا سا اپنی طرف موڑتے ہوئے ہر دھڑکن سنتا ہوں تمہاری، آنکھوں میں سب پڑھ لیتا ہوں۔ تم جلن چھپاتی ہو پر تمہاری خاموشی چلا چلا کر سب بتا دیتی ہے۔ ندا ہلکی آنکھوں میں نمی کے ساتھ تم کیوں اتنے میرے ہو؟ ایان مسکرا کر آہستگی سے کیونکہ تم ہی تو وہ ہو جس کے بغیر میں کچھ بھی نہیں۔ ندا سر جھکا لیتی ہے، مجھے اب بھی برا لگ رہا ہے۔ ایان چہرہ قریب لا کر سزا دے دو، مار لو مگر دور مت ہو۔ تم دور ہوتی ہو تو سانس لینا بھول جاتا ہوں۔ ندا خاموش، دل کی دھڑکن تیز، لیکن کچھ نہیں کہتی۔ ایان اٹھ کر اس کے بازو سے تھام کر کھڑا کرتا ہے اور آہستہ سے کہتا ہے ایان چلو سونے کا وقت ہو گیا مسز ایان۔ ندا تمہیں نیند آئی ہے یا بہانا چاہیے؟ ایان مسکرا کر تم میرے ساتھ ہو تو نیند خود چلی آتی ہے۔ دونوں آہستہ آہستہ کمرے کی طرف ہٹتے ہیں، منظر دھندلا ہو جاتا ہے۔ بیڈ روم، ہلکی نیلی روشنی۔ ندا اپنے بال کھولے ہوئے بیڈ پر بیٹھتی ہے اور خاموشی سے کچھ سوچ رہی ہے۔ ایان کمرے میں داخل ہوتا ہے اور دروازہ بند کرتا ہے۔ ندا نظر اٹھا کر دیکھتی ہے پھر دوبارہ جھک جاتی ہے۔ ایان آہستہ قدموں سے قریب آتے ہیں، کیا بات ہے مسز ایان، آج بہت خاموش ہو؟ ندا نرمی سے کچھ نہیں بس تھکن ہے۔ ایان اس کے قریب بیٹھ کر آہستگی سے تھکن اتارنے کا طریقہ آتا ہے مجھے، اجازت دو۔ ندا حیرانگی سے دیکھتی ہے لیکن کچھ نہیں کہتی۔ ایان آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اپنی طرف کھینچ کر قریب کرتا ہے۔ ندا کی سانسیں تیز ہو جاتی ہیں لیکن وہ آنکھیں نہیں چراتی۔ ایان مدھم آواز میں اتنی حسین ہو کے خاموش رہنا جرم ہے۔ وہ نرمی سے ندا کی ٹھوڑی اٹھاتا ہے اور دونوں کی نظریں ملتی ہیں۔ لمحے بھر کی خاموشی، جذبات بھرا سکوت۔ پھر ایان آہستہ جھکتا ہے اور ندا کے لبوں پر ایک ہلکا نرماہٹ بھرا چند لمحوں کا لبوں کا بوسہ
دیتا ہے۔ ندا کا چہرہ تپ جاتا ہے، جیسے دل کی دھڑکن قابو سے باہر ہو۔ ندا فوراً پیچھے ہٹ کر آپ کو شرم نہیں آتی؟ ایان مسکرا کر شرارت سے شرم تو مجھے تب آئی تھی جب تم مجھ سے ناراض تھی، اب تو صرف محبت باقی ہے۔ ندا فوراً چادر اپنے چہرے پر ڈالتی ہے اور رخ موڑ کر بیڈ پر لیٹ جاتی ہے۔ اگلی صبح ندا واش روم میں آئینے کے سامنے کھڑی پانی کے چھینٹے چہرے پر مار کر تولیے سے پوچھتے ہوئے اچانک رکتی ہے، اپنے چہرے کو غور سے دیکھتی ہے، پھر آہستہ سے نظریں نیچے کر لیتی ہے۔ ندا آہستہ خود سے یا اللہ جی، میں نے کل رات کو کس کر لیا، وہ بھی لبوں پر۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی شرم کی نمی، ہونٹ خود بخود مسکرا دیتے ہیں۔ ندا اپنی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مدھم انداز میں، کیا یہ غلط تھا؟ نہیں ندا پاگل ہو گئی ہے کیا؟ نکاح ہو چکا ہے ایان سے، سب حلال ہے۔ پھر ایک لمحے کے لیے نظریں شرم سے جھکاتی ہے اور آہستہ ہنستی ہے۔ ندا آہستہ مسکرا کر، پر دل اب دھڑک رہا ہے جیسے پہلی بار ہو۔ پھر اچانک پیچھے مڑتی ہے اور کہتی ہے، نہیں آج کوئی شرمندگی نہیں مسز ایان، ہمیں بس تھوڑا سا ضبط رکھنا ہے۔ ایان کو معلوم نہ ہو کہ میں بلش کر رہی ہوں۔ کمرے کی طرف جاتی ہے، تھوڑا سنبھل کر چلتے ہوئے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ صبح کا وقت، کمرہ روشنی سے دھیرے دھیرے بھر رہا ہے۔ ندا واش روم سے نہا کر باہر آتی، گیلے بال دوپٹے میں چھپائے، چہرہ تازہ مگر شرم سے لال، نظریں جھکی ہوئی، وہ خاموشی سے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھتی ہے۔ ایان بیڈ پر نیم دراز بیٹھا ہوتا ہے، لیپ ٹاپ ایک طرف رکھے ندا کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کی نظریں جیسے ہی ندا پر پڑتی ہیں، ہونٹوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ ایان نرمی سے ہنستے ہوئے، تو محترمہ واپس آ گئی، اتنا لمبا نہانا، یا کسی سوچ میں گم تھی؟ ندا نظریں چراتے ہوئے، تولیے سے بال سکھاتے ہوئے، بس ایسے ہی تھوڑی دیر لگ گئی۔ ایان چھیڑنے کے انداز میں، ہاں اندازہ ہو گیا ہے، شاید کل رات والی باتیں ذہن سے نکالنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے نا؟ ندا کی انگلیاں بالوں میں رک جاتی ہیں اور اس کے گال مزید سرخ ہو جاتے ہیں۔ وہ جلدی سے منہ موڑ کر کتابیں اٹھانے لگتی ہے۔ ندا نرمی سے مگر گھبرا کر، آپ کچھ بھی بولتے ہیں؟ ایان اٹھ کر اس کے قریب آتا ہے، کتابیں اس کے ہاتھ سے لے کر سائیڈ پر رکھتا ہے، اور تم کچھ بھی چھپاتی ہو، لیکن مسز ایان، کل رات تمہارے چہرے کا وہ رنگ، تمہاری وہ نظریں، سب کچھ بتا گئی تھی۔ ندا دوپٹہ فوراً چہرے پر لے آتی ہے، پیچھے ہٹتی ہے، ایان پلیز، یہ صبح صبح کیا ہے؟ ایان مسکرا کر آہستہ سے اس کے چہرے سے دوپٹہ ہٹاتے ہوئے، صبح ہو یا رات، تم ہر وقت خوبصورت لگتی ہو، اور جب شرماتی ہو اور دل کرتا ہے پھر سے چھیڑوں۔ ندا آہستہ سے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ ایان ہنستے ہوئے، تم پر پیار آتا ہے اور اپنی بیوی سے پیار کرنا شرم کی بات نہیں۔ ندا منہ دوسری طرف کرتے ہوئے، دل ہی دل میں، یا اللہ یہ آدمی مجھے پاگل کر دے گا، ابھی کل تک جسے دیکھنے سے بھی ڈر لگتا تھا، آج اس کی باتوں پہ دل دھڑکنے لگا ہے۔ ایان نرمی سے کان کے قریب، تم سوچ رہی ہو نا کہ یہ سب غلط ہے، تو یاد دلاؤں، تم میری بیوی ہو ندا، میری ذمہ داری، میرا فخر، میری محبت۔ ناشتے کا وقت، کمرے کا دروازہ بند، ندا آہستہ آہستہ باہر آتی ہے، ہاتھ میں تولیہ، بال ابھی بھی ہلکی گیلے، چہرے پر معصومیت، شرم اور ایک چھپا ہوا پیار۔ ایان اسے دیکھتے ہی آہستہ سے بازو کھول دیتا ہے۔ ایان شرارتی لہجے میں،
واپس آ گئی میری دل کی ملزمہ، چلو اب سزا بھگتو۔ ندا ہنستی نہیں، صرف گالوں پر ہاتھ رکھتی ہے۔ ایان پلیز، صبح صبح۔ ایان قریب آ کر اس کا ہاتھ تھامتا ہے۔ بس ایک بار اپنے ان لبوں سے کہہ دو، کل رات والا لمحہ تمہیں اچھا لگا۔ ندا شرم سے نظریں جھکاتی ہے، آہستہ سے۔ بس کر دیں۔ وہ کچھ کہنے ہی والی ہوتی ہے کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ سکینہ آپا، بیٹا ناشتہ رکھ دیا ہے، دروازہ کھول لو۔ ندا فوراً پیچھے ہٹتی ہے، دوپٹہ جلدی سے درست کرتی ہے۔ ایان ایک مسکراہٹ دباتا ہے۔ تمہیں تو بڑی اچھی ٹائمنگ آتی ہے سکینہ آپا۔ ندا دروازہ کھولتی ہے۔ سکینہ آپا اندر آ کر ٹرے رکھتی ہے۔ سکینہ آپا شرارتی انداز میں، لگتا ہے ناشتے سے پہلے میٹھا ہو چکا ہے۔ ندا شرم سے سر جھکا لیتی ہے۔ ایان کہہ لگا، بس آپ کی دعاؤں کا کمال ہے آپا۔ تو پھر سکینہ آپا مسکرا کر، تو پھر دعا ہے یہ چہرے ہمیشہ یوں ہی مسکراتے رہیں۔ سکینہ آپا جانے کے بعد ایان دوبارہ ندا کے قریب آتا ہے۔ ایان دھیرے سے، چلو اب ناشتہ بھی میرے ساتھ اور محبت بھی۔ ندا نظریں چراتے ہوئی، مجھے بھوک نہیں۔ ایان قریب آ کر آہستہ سے اس کی تھولی اٹھاتا، پھر میں کھلاؤں گا جیسے کل تم نے مجھے زندگی کا ذائقہ دیا ہے۔ ناشتہ کمرے میں رکھا جا چکا ہے۔ ندا چپ چاپ بیٹھ کی، نظریں نیچے، دل کی دھڑکن تیز، جبکہ ایان مزے سے ناشتہ سیٹ کرتا ہے۔ ایان چمچ میں نرمی سے نوالا بھرتا، مسز ایان اگر بھوک نہیں بھی ہے تو میرے ہاتھ سے تو کھا ہی سکتی ہو، یہ میرا حق ہے۔ ندا سر جھکائے دھیرے سے، آپ کو ہر وقت بس موقع چاہیے ہوتا ہے مجھے تنگ کرنے کا۔ ایان مسکرا کر، نہیں، صرف تمہیں اپنے قریب رکھنے کا۔ ایان اس کے منہ کے قریب چمچ لاتا ہے۔ ندا ہچکچاتے ہوئے نوالا کھا لیتی ہے، چہرے پر ہلکی سی شرمندگی مگر دل میں چھپا ہوا سا سکون۔ ندا ہلکی آواز میں، اتنی محبت نہ دیا کریں، عادت لگ جائے گی۔ ایان چمچ رکھتے ہوئے نرمی سے، تو پھر لگا لو، میں تو چاہتا ہوں تمہیں مجھ سے جدا ہونے کی عادت ہی نہ رہے۔ ندا کی پلکیں تھرک جاتی ہیں، اس کی نظریں اب بھی نیچے ہیں۔ ایان اس کے قریب جھکتا ہے اور ایک ہاتھ سے ندا کی تھوڑی کو تھامتا ہے اور نرمی سے اس کی گال پر ہلکی سی کس دیتا ہے۔ ایان، اب ناشتہ مکمل ہوا، تھوڑا تمہارا ذائقہ بھی تو شامل ہو گیا۔ ندا فوراً نظریں چراتی ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ وہ اٹھ کر تیزی سے بیٹھ کے دوسری طرف جاتی ہے۔ یا اللہ معاف کریں ندا، آپ کو شرم نہیں آتی صبح صبح بھی؟ ایان ہنستے ہوئے، جب بیوی اتنی پیاری ہو تو بندہ کیا ہی کرے۔ ندا پردہ سمیٹ کر کھڑکی کے پاس چلی جاتی ہے، مگر اس کے لبوں پر ایک چھپی ہوئی مسکراہٹ ہے۔ ندا دل میں آہستہ سے، یہ آدمی دل میں اترتا جا رہا ہے۔ یا اللہ، اب بچانا تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ ندا ہاتھ میں لیپ ٹاپ بیگ تھامے جلدی قدموں سے ایان کی گاڑی کی طرف بڑھتی ہے۔ اس کی پریزنٹیشن کی فائلیں ساری رات تیار کی تھیں اور چہرے پر تھکن باوجود اعتماد جھلک رہا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتی ہے۔ ایان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا سائیڈ نگاہوں سے اسے دیکھتا ہے، مسکراتا ہے۔ ایان شرارتی لہجے میں، مس ندا، لگ رہا ہے رات جاگ کر محنت کی ہے، آنکھوں کے نیچے حلقے بھی آ گئے ہیں۔ ندا سنجیدگی سے لیپ ٹاپ بیگ کھولتے ہوئے، یہ حلقے
اس معاہدے کی قیمت ہے جو ہم حاصل کرنے جا رہے ہیں سر۔ ایان ہنستے ہوئے، ہم یا تم؟ کیونکہ جتنی محنت میں نے تمہیں کرتے دیکھا ہے، لگتا ہے صرف تمہاری پیشکش سے ہی کمپنی کو ڈیل مل جائے گی۔ نیدا ہلکا سا مسکراتے ہوئے، یہ تو ٹیم ورک ہے سر۔ ایان گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے، اور اگر ٹیم میں صرف ایک ہی بندہ کام کرے تو باقی صرف باس بنے رہیں۔ نیدا نے جواب نہ دیا، بس لیپ ٹاپ آن کیا اور فائلز چیک کرنے لگی۔ ایان گاڑی موڑتے ہوئے شرارت سے، ویسے پریزنٹیشن کے دوران اگر تم گھبرا گئی تو پیچھے سے میں ہاں ملاؤں گا۔ نیدا چونک کر، سر میں گھبرانے والی نہیں ہوں۔ ایان نرمی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے، پتہ ہے نیدا، اس لیے تو میں خود تمہارے ساتھ جا رہا ہوں، کیونکہ یہ تمہاری محنت اور میں چاہتا ہوں سب تمہاری قابلیت دیکھیں۔ نیدا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ ایان کی بات میں کوئی شوخی نہیں تھی، صرف سچائی تھی۔ وہ نظریں نیچے کیے مسکرا دی۔ نیدا، شکریہ سر۔ ایان آہستہ سے ہنستے ہوئے، آج سر مت کہو، آج صرف تم ہو اور تمہاری کامیابی، اور ہاں، اگر کلائنٹس نے بہت متاثر ہو کر تم سے آٹوگراف مانگا تو میرا بھی دستخط لے لینا ساتھ۔ نیدا نے بے اختیار ہنستے ہوئے سر جھٹک دیا۔ نیدا، آپ کبھی سنجیدہ نہیں ہو سکتے۔ ایان، تمہارے ساتھ بیٹھ کر سنجیدہ ہونا بھول گیا ہوں شاید۔ گاڑی پریزنٹیشن کی جگہ کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر اندر کچھ دھڑکنیں تھیں جو صرف ایان اور نیدا ہی محسوس کر سکتے تھے۔ بڑے سے ہال میں تین مختلف کمپنیوں کے نمائندے اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے تھے۔ میز کے ایک جانب ایان انٹرپرائزز کی ٹیم تھی، جس کی نمائندگی نیدا کر رہی تھی۔ ایان پچھلی قطار میں خاموشی سے بیٹھا سب کچھ غور سے دیکھ رہا تھا۔ نیدا نے سٹریٹ شرٹ، نیوی بلو پینٹ پہن رکھی تھی، بال نیٹلی بندھے ہوئے، چہرے پر مکمل اعتماد اور ہاتھ میں لیپ ٹاپ۔ باقی دو کمپنیوں کی نمائندہ خواتین شوخ رنگ کے کپڑوں میں تھیں، شاید دھیان اپنی شخصیت پر لانا چاہ رہی تھیں، مگر جیسے ہی نیدا مائیک کے سامنے آئی، پورا ہال خاموش ہو گیا۔ نیدا پراعتماد لہجے میں، السلام علیکم، میں نیدا بات کر رہی ہوں، ایان انٹرپرائزز کی طرف سے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا پروجیکٹ پیش کرنے جا رہی ہوں جو صرف منافع بخش نہیں بلکہ طویل مدتی فوائد بھی رکھتا ہے۔ پروجیکٹر آن ہوتے ہی اسکرین پر نیدا کے تیار کردہ پراثر پریزنٹیشن نمودار ہوئی۔ اس کی آواز میں مضبوطی تھی، الفاظ ناپ تول کر چنے گئے تھے، اور نظریں سامنے بیٹھے بورڈ ممبرز پر جمی ہوئی تھیں۔ بورڈ ممبر 1 ایک دوسرے سے آہستہ، یہ لڑکی تو باقی سب سے الگ لیول کی لگ رہی ہے۔ بورڈ نمبر 2، کانفیڈنس دیکھا، سمپلسٹی کے ساتھ کلاس۔ نیدا ہر سوال کا نہایت پروفیشنل انداز میں جواب دیا۔ ایک موقع جب دوسری کمپنی کے نمائندہ نے اسے تجویز پر سوال اٹھایا، نیدا نے مسکرا کر دلیل کے ساتھ اسے لاجواب کر دیا۔ نیدا، سر، ہم صرف فگرز نہیں دکھاتے، ہم ان نمبرز کے پیچھے کی اسٹریٹجی بھی لے کر آئے ہیں، یہی ہماری ایڈج ہے۔ ایان بیٹھے بیٹھے نیدا کو دیکھ کر اندر ہی اندر مسکرا رہا تھا۔ اسے خوشی تھی کہ وہ اس نیدا کو دیکھ رہا ہے جو صرف اس کی بیوی نہیں بلکہ ایک قابل ذہین اور پروفیشنل خاتون ہے۔ پریزنٹیشن کے اختتام پر تالیاں بجیں۔ کمپنی کے سربراہ نے نیدا کی طرف دیکھا اور کہا، چیف مس نیدا، یور پروپوزل واز ناٹ اونلی کلیئر بٹ کمپیلنگ، وی ول بی ریویونگ دس کلوزلی۔ نیدا نے شکریہ ادا کیا اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔
ایان نے نظریں چراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور آہستگی سے مسکرا کر کہا، ایان، ویل ڈن مسز ایان، آج تو تم نے باس کو بھی امپریس کر دیا۔ ندا نظریں جھکا کر ہلکا سا مسکرائی اور اگلے ہی لمحے خود کو سنبھال کر پروفیشنل انداز میں بولی، تھینک یو سر۔ آخری کمپنی کی پریزنٹیشن ختم ہو چکی تھی، پورا میٹنگ روم آہستہ آہستہ خالی ہو رہا تھا۔ بس ندا اور ایان اپنی فائل سمیٹ رہے تھے، وہ اچانک دروازہ کھلا۔ دروازے پر ایک لمبا کانفیڈنٹ شخص، فیض، ہائے اللہ، تم ندا خان ہو نا؟ اس نے چونک کر کہا۔ ندا نے پلٹ کر دیکھا، چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت چھپی، پھر مسکرا دی، ہاں یاد ہے، تم فیض۔ فیض آگے بڑھا، اس کی نظریں ندا پر جمی تھیں۔ کیا یاد ہے تمہیں یونیورسٹی میں تم کتنی مشہور تھی، ہر کوئی تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا اور تم کسی کو گھاس بھی نہیں ڈالتی تھی؟ ندا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے فیض۔ ایان یہ سب باتیں سن رہا تھا، اس کے چہرے پر ہلکی سختی آ گئی تھی، آنکھوں میں سنجیدگی اور دل میں ہلکی جلن۔ فیض نے ایک قدم اور قریب آ کر کہا، لیکن تمہیں یاد ہے ندا، یاد ہے نا میں نے تمہیں پرپوز کیا تھا اور آج بھی کرتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ایان کا رنگ ایک دم سرخ ہونے لگا، اس کی انگلیاں مٹھی میں بند ہونے لگی، لیکن ندا کا لہجہ مکمل نارمل تھا۔ فیض، تمہیں یاد ہے میں نے اس وقت کا کیا جواب دیا تھا؟ ندا خان کی زندگی میں کوئی بھی اس کی مرضی کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، اور میرا جواب آج بھی وہی ہے۔ ندا نے ایک لمحے ایان کو دیکھا، پھر مسکرا کر فیض کی آنکھوں میں نظریں ڈال کر کہا، میٹ مائی ہسبینڈ مسٹر ایان، امید ہے تمہیں خوشی ہوئی ہوگی جان کر۔ فیض کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی۔ ندا نے نظریں ہٹائی، فائل بند کی اور بولی، چلیں مسٹر ایان۔ ایان دل ہی دل میں مسکرا دیا، اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، وہ آہستہ سے بولا، یس مسز ایان۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر ندا خاموشی سے بیٹھی تھی، ہاتھ میں فائلیں تھیں، لیکن نظر باہر کھڑکی سے جا رہی تھی۔ ایان ڈرائیونگ کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار ندا پر جا ٹکتی۔ ویسے مسز ایان؟ ایان نے نرمی سے آواز دی۔ ندا نے بغیر دیکھے جواب دیا، جی۔ آج تو بڑے کانفیڈنس سے ڈکلیئر کر دیا کہ تم میری بیوی ہو، امپریسو۔ ندا نے ناک چڑھا کر کہا، ضروری تھی، کوئی پرانا قصہ کھول کر سامنے بیٹھا تھا۔ ایان، بس صرف ضرورت تھی، کہیں دل سے تو نہیں کہا؟ ندا نے فوراً منہ دوسری طرف موڑ لیا، بکواس بند کریں۔ ایان نے شرارت سے آگے جھک کر کہا، تو کیا میں اپنی بیوی کی تعریف بھی نہ کروں؟ وہ بھی اتنی اسٹائلش لگ رہی تھی آج وائٹ شرٹ میں۔ آئی مسٹ سے تمہیں دیکھ کر وہ تینوں کمپنیوں کے لوگ کنفیوز ہو گئے تھے کہ کانٹریکٹ لینا ہے یا تمہیں۔ ندا نے ہنکارا بھرا اور فائل آگے رکھ دی، مجھے نیند آ رہی ہے، آپ اپنی فلرٹنگ کسی اور وقت کے لیے رکھیں۔ ایان ہنسا، تمہاری جیلس والی اسپیچ میرے دل کو بہت خوشی دی، خاص طور پر جب تم نے کہا ندا خان کی زندگی میں کوئی اس کی مرضی کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ ندا نے چہرے پر تھوڑی سی شرم سمیٹی اور کہا، ہاں وہ بس مومنٹ تھا۔ ایان نے شرارت سے گاڑی ایک طرف روکی، تھوڑا اس کے طرف جھکا اور آہستہ بولا، تو کیا آج کی رات اس مومنٹ کو سیلیبریٹ کیا جائے؟ ندا نے فوراً نظریں نیچے کر لی، آپ حد سے بڑھ رہے ہیں مسٹر ایان۔ ایان نے مسکرا کر، اور تم دل میں میری باتوں پر بلش کر رہی ہو مسز ایان۔ گاڑی دوبارہ چل پڑی، لیکن اندر خاموشی بھی مسکراہٹوں کی آواز گونج رہی تھی۔ گاڑی اب
सड़क पर रवां दवां थी। निदा आंखें बंद किए टेक से लगी हुई। अचानक अयान की फ़ोन पर कॉल आई। उसने फ़ोन उठाया। अयान जी फ़ारूक। हाँ बोलें। चंद लम्हे खामोशी के बाद अयान की आंखों में चमक आ गई। अयान सच? हमें मिला है कॉन्ट्रैक्ट? वाओ दैट्स ग्रेट न्यूज़। निदा ने आंखें खोली और हैरत से अयान की तरफ देखा। अयान फ़ोन बंद करते हुए, कॉन्ग्रेचुलेशन मिसेज अयान, तुम्हारी मेहनत रंग ले आई। हमारा प्रपोजल मुंतहिब हुआ। निदा की आंखों में हैरत और खुशी की चमक उठी। निदा हैरान होकर वाकई। अयान ने गाड़ी साइड पर लगाई, गाड़ी रोक दी और निदा को हाथ है। अयान हाथ। हाँ, और मुझे फख्र है कि मेरी बीवी ने ये सब मुमकिन बनाया। सो गाइस, होप सो आपको हमारे अयान और निदा की जोड़ी पसंद आई होगी। आई नो ये मेरा सेकंड नॉवल है जहाँ जहाँ थोड़ी मिस्टेक होप सो नहीं हुई लेकिन हो रही है। उसका मतलब यही है कि एक तो मुझे बोलना नहीं आ रहा और दूसरा मैं लिखने में माहिर हूँ। इस चीज़ से मैं रद्द कभी भी नहीं होंगी। लेकिन मुझे खुद फील हो रहा है कि यहाँ पे ना एक दो करेक्टर्स और होने चाहिए थे। शायद मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। है जो भी है, आपको हमारा नॉवल पसंद आए इसके लिए हम खुश हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए और कमेंट भी कर दीजिए। हाँ, यहाँ पे एक और ज़रूरी बात, अगर आप हमारी वीडियो नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कम अज़ कम हमें थोड़े से लाइक्स भी दे दीजिए यार। बस कर दो। मैं पिछले 3 सालों से मेहनत कर रही हूँ इस चीज़ के लिए, कभी किसी चैनल से, कभी किसी चैनल से, कभी किसी चैनल से, और तुम लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे। प्लीज़ यार सपोर्ट कर दो, हमारा भी कोई भला हो जाए। और अब तो हम दिन रात एक करके काम कर रहे होते हैं और होप सो आपको हमारे नॉवेल्स पसंद आए होंगे। सो अल्लाह हाफिज़। आज मेरी छोटी प्रिंसेस नहीं है, अल्लाह हाफिज़ कह रही, वो सोई है इस टाइम, तो इसलिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।